أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار صدق الله العظيم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے مبعوث کیا اور اللہ نے میرے اوپر ایک کتاب نازل کی جس کا نام قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ہے، اللہ نے رشد و ہدایت کے لیے اس کتاب کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو وہ لوگ کہ جو 360 معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے تھے، ان کے ایوان کے اندر ہلچل مچ گئی، زلزلہ آ گیا کہ اس نے نیا مذہب قائم کیا اور یوں کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے کتاب میرے اوپر نازل کی ہے، تو ان لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی، آپ علیہ السلام کے اوپر مختلف اعتراضات کرنے شروع کر دیے، قرآن کریم کے بارے میں یوں کہنے لگے کہ یہ قرآن کریم کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، الا اساطیر الاولین، مگر صرف پرانے لوگوں کے قصے اور واقعات ہیں جو العیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھڑ لیتا ہے اور صبح کو ہمیں قرآن اور اللہ کا کلام کہہ کر کے بیان کرتا ہے، یہ کوئی اللہ کا نہ رسول ہے، وہ کتاب نہ اللہ کا کلام ہے۔ ان آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایک وہ لوگ تھے کہ آپ علیہ السلام نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، فلاح یاب ہو جاؤ گے۔ تو اس آواز کو سن کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کے اندر داخل ہوتے اور آپ کے جیسے بہت سارے لوگ آپ کے ہاتھ کے اوپر ایمان قبول کر لیتے ہیں
اور بڑی جماعت وہ لوگ ہیں جو آپ کا انکار کرنے والے ہیں، قرآن کریم کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جو معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے سامنے ظاہر کیے، ان کو جھٹلانے والے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے یوں کہا کہ ہم تجھے نبی مان لیں گے اگر تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ ساری امت جانتی ہے، مذاہب اسلامیہ کے ماننے والے سب جانتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کو اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک پہاڑ کے اس طرف چلا گیا اور ایک پہاڑ کے اس طرف چلا گیا، تقریباً 1.5 گھنٹہ اسی حال کے اندر رہا اور پھر آپس کے اندر مل گیا۔ اتنا بڑا معجزہ دکھلا دیا، اور اس سے بڑھ کر کے یہ قرآن کریم کہ جو اللہ نے نبی کے اوپر نازل کیا، اور یہ چیلنج اور اعلان کر دیا کہ اگر تم قرآن کریم کو یہ کہتے ہو کہ یہ محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے، محمد کا بنایا ہوا کلام ہے، تو ایک جیسی اس کی جیسی صورت بنا کر کے لے آؤ، 10 آیتیں اس کی جیسی بنا کر کے لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر کے جتنے تمہارے معبود ہیں تمام کے تمام کو اپنا حمایتی بنا کر کے لے آؤ، اور ایک اس جیسی صورت بنا کر کے دکھلا دو، قیامت تک تم نہیں بنا سکتے ہو۔ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا، اس کے اوپر ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایمان نہ قبول کیا، تو قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو نابینا سے تعبیر کیا کہ جس کے آنکھ نہیں ہوتی ہے اس کو کوئی سجھائی نہیں دیتا ہے، کچھ دکھلائی نہیں دیتا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ کہ جو حق کو سامنے اپنی نظروں سے دیکھنے کے باوجود قبول نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ دراصل نابینا۔ پیچھے قرآن کریم کے اندر فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں کہ کان تو ہیں لیکن سن نہیں سکتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں زبان تو ہے لیکن حق بول نہیں سکتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں کہ آنکھ تو ہے لیکن حق دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ اسلام اور شریعت کی نظر کے اندر گونگے ہیں، بہرے ہیں، نابینا ہیں، اور جو حق کو نہیں سمجھتا ہے وہ نابینا، اور جو حق کو پہچان لیتا ہے وہ بینا ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت انتہائی اچھے اور بھلے انداز کے اندر کہتے ہیں افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ تیرے رب نے تیرے پاس جو قرآن بھیجا ہے وہ حق ہے اور سچا ہے، وہ انسان کہ جو جانتا ہے کہ محمد الامین الصادق ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے پورے عرب کے اندر آپ امین اور صادق کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو آج آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھ کے جاتے تھے، اتنا بھروسہ اتنا اعتماد ہے آپ کے اوپر، لیکن جب آپ نے الوہیت کے بارے میں بتایا، وحدانیت کی طرف بلایا، تو یہی لوگ آپ کی بات کو جھٹلانے لگے، یہ نابینا ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ جب کہ تیرے رب کے پاس سے آیا ہے یہ اس کو نہیں جانتے ہیں، تو آپ دیکھیے وہ شخص کہ جو تیرے رب کے پاس سے آئے ہوئے کلام کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، کیا اس کی برابر نابینا ہو سکتا ہے جس کو دکھائی نہیں دیتا؟ جیسے بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ایسے ہی حق کو نہ دیکھنے والے حق کے دیکھنے والے کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اس آیت کریمہ کے آخری جملے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔ جیسے آنکھ ہے دکھائی نہیں دیتا ہے، زبان ہے حق بول نہیں سکتے ہیں، کان ہے حق سن نہیں سکتے ہیں، ایسے ہی عقل تو رکھتے ہیں لیکن عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں، تو وہ بھی اسلام کی نظر کے اندر سفیہ ہیں، بے وقوف ہیں، وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم نے ان کی 9 صفات یہاں ذکر کی ہے
کہ جن لوگوں کے اندر 9 صفات پائی جاتی ہیں وہ لوگ عقل مند ہے، خرد مند ہے، ہوش مند ہے، دانش مند ہے. ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو پہچاننے والے ہیں. آج کی پوری تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو 9 صفات اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں عقل مندوں کی، ان 9 صفات کو اپنے اندر جھانک کر کے ہم دیکھیں کہ وہ 9 صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہے. کتنا ہی آپ دعویٰ کرتے رہو میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، لیکن اگر یہ 9 صفات اس کے اندر نہیں ہیں تو اسلام کی نظر کے اندر وہ عقل مند نہیں ہے. انما یتذکر اولو الالباب، سمجھتے وہی لوگ ہیں جو عقل مند ہیں. کون لوگ عقل مند ہیں؟ پہلی صفت اللہ نے ذکر کی، الذین یوفون بعہد اللہ. اللہ سے جو یہ وعدہ کر کے آئے ہیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. یہ کون سا وعدہ ہے؟ بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وعدے سے مراد ہے عہد الست. جب اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے تمام کی ارواحوں کو جمع کر کے یوں کہا تھا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا پالنہار ہوں کہ نہیں ہوں. تمام کی تمام ارواحوں نے یوں کہا تھا بلا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں. لیکن دنیا میں آنے کے بعد میں اس رب کا وعدہ بھول گئے ہیں. جو آج بھی اس وعدے کو یاد رکھے ہوئے ہیں وہ عقل مند ہیں، اور جو وعدے کو پورا کرتا ہے وہ انتہائی پسندیدہ ہوتا ہے اور اس کی عزت اور وقت ہوتی ہے. اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. اس سے مراد وہ ہے جنہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے احاط کے اوپر ایمان قبول کیا، اور پھر آپ کے واسطے سے قیامت تک جتنے لوگ ایمان کو قبول کر چکے ہیں تو جو حضور نے بیعت کرتے وقت کے اندر وعدہ لیا تھا اس کو پورا کرنے والے ہیں. کون سا وعدہ لیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے کہا تھا نماز پنجگانہ ادا کریں گے. جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں وہ اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، یہ عقل مند ہیں. اور جو صرف جمعے کی نماز پڑھنے والے ہیں یا عید سے عید کی نماز پڑھنے والے ہیں یا بس جنازے سے جنازے کی نماز پڑھنے والے ہیں، یہ لوگ اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے نہیں ہیں. آج تو مائک بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے. اگر میری آواز نہ آئے تو قریب قریب ہو جائیے. آج پانی پڑ رہا ہے، پانی آ گیا ہے. تو نماز جو پڑھتے ہیں پابندی سے اور روزانہ پڑھنے والے ہیں، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ادائیگی کرنے والے ہیں، اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے اس کے روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ نے مال دیا استطاعت دی ہے حج کرنے والے ہیں، اللہ نے ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے سے وابستہ کیے ہیں پورا کرنے والے ہیں، پڑوسی کا حق ادا کرنے والے ہیں، بھائیوں کا حق ادا کرنے والے ہیں، اولاد کا حق ادا کرنے والے ہیں. یہ تمام کے تمام بعہد اللہ کے اندر داخل ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر امام ابو داود السجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے ایمان قبول کر کے اپنے ہاتھ کے اوپر بیعت لی تو اس وقت کے اندر یہ بھی تھا کہ آپ اپنا کام خود کریں گے. تو حضرات صحابہ کرام کے اندر اتنی اطاعت کا مادہ اور جذبہ تھا
کہ اگر کوئی سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ کا ڈنڈا یا اس کے ہاتھ کا رسہ اگر چھوٹ کے گر جاتا ہے تو برابر میں کھڑے ہوئے سے یوں نہیں کہتے تھے کہ مجھے اٹھا کر کے دے دو، بلکہ خود اٹھایا کرتے تھے اترنے کے بعد میں۔ یہ ہے اللہ کے عہد کو پورا کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ حضرات کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تقریر کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، کھڑے ہوئے تھے، جو آداب مجلس کے خلاف ہے تو آپ کہتے ہیں اجلسو، بیٹھ جائیے، تو عبداللہ ابن مسعود بیچ راستے میں تھے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ تقریر مکمل ہوتی ہے، نماز سے فراغت ہوتی ہے، تو عبداللہ ابن مسعود جب قریب پہنچتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ تم بیچ راستے میں کیوں بیٹھ گئے تھے؟ تو حضرت عبداللہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے کہا اجلسو، بیٹھ جائیے، تو میری یہ مجال نہیں تھی کہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کر دوں، میں فوراً بیٹھ گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں کہا تھا، جو مجلس کے قریب کھڑے ہوئے تھے ان کو تھا، آپ تو راستہ چل کر کے آ رہے تھے، آپ کو اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن اطاعت کا یہ جذبہ ہے کہ وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کہا جا رہا ہے، آقا کا حکم کانوں کے اندر آ گیا تو اسی طور پر اس کے اوپر عمل کرنا لازم سمجھتے تھے۔ یہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، یہی ہے۔ اسی واسطے آپ نے فرمایا الکریم اذا وعد وفا، کریم وہ ہوتا ہے جو وعدے کو پورا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاثۃ، منافق کی علامت 3 ہے، ان میں سے ایک فرمایا اذا وعد اخلف، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دے، عہد کر کے عہد کو توڑ دے، وہ لوگ اللہ کی نظر کے اندر عقل مند نہیں ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، اور دوسری صفت اور دوسری خوبی عقل مندوں کی قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ جو عہد کیا ہے اس عہد کے خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے ہیں۔ جو عہد کیا ہے، جو اللہ نے ذمہ داری سونپ دی ہے، اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ عقل مند ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور عقل مندوں کی تیسری خوبی اور تیسری صفت قرآن کریم نے یہ ذکر کی ہے، اللہ نے جن لوگوں سے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ لوگ ان سے تعلقات کو جوڑتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل کا مطلب یہ ہے کہ قرابت داروں کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، قرابت داری کو ختم نہیں کرتے ہیں، رشتہ داری کو ختم نہیں کرتے ہیں۔ آج دیکھا جائے کہ یہ خرابی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے لیکن ہم اس سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ آج ہم ملنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے معیار کا ہے یا نہیں ہے، ہمارے لیول کا ہے یا نہیں ہے، ہماری برابری کا ہے یا نہیں ہے، تو تب تو ہم اس سے ملتے ہیں۔ اگر بیچارہ غریب ہے، اگر بیچارہ کمزور ہے، ناتواں ہے، تو ہم اسے اپنا رشتہ دار بتانے تک کو گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جو قرابت دار ہے ان کے حقوق کو ادا کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صل عمن قطعک، جو لوگ آپ سے تعلقات کو توڑیں آپ ان سے تعلقات کو قائم کیجئے، تعلقات کو جوڑیے گا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عقل مند سمجھتے ہیں کہ اگر یہ میری برابری کا ہے تو فٹاک سے قریب کر لیں گے، جابر بھائی جابر بھائی جابر بھائی، اور اگر ادھر کی طرف بھائی ملک صاحب کچھ کمزور سے ہے تو ان کی طرف کو دیکھیں گے بھی نہیں کہ کون ہے کون نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ جو رشتے داری قرابت داری کر دی ہے اس سے تعلقات کو نبھانا اور پورا کرنا یہ عقل مندوں کی بات ہے، ورنہ تو کتنی شدید وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے رحم کو پیدا کیا تو وہ رونے لگا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا تو کس لیے رو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جو لوگ مجھے توڑیں گے، جو لوگ مجھے ستائیں گے، جو میرا حق ادا نہیں کریں گے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں، چیخ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یاد رکھ، جو تجھ سے تعلق قائم رکھے گا وہ مجھ سے تعلق رکھے گا، اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے گا اس سے میرا کوئی ناطہ نہیں ہے۔ کتنی شدید وعید حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے ذریعے سے فرمائی ہے کہ آج ہم رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے ہیں، رشتہ داروں کی خیریت نہیں معلوم کرتے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔ عقل مند لوگ وہی ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو وہ ملاتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، چوتھی صفت یہ بیان کی ہے کہ یہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یخشون خشیت کا لفظ استعمال کیا ہے، خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں یہ عقل مند ہیں۔ اور خشیت ایسے ڈر کو کہا جاتا ہے جس کے اندر دلار اور پیار ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے لیکن اس ڈرانے کے اندر پیار ہوتا ہے۔ اور خوف وہ ہوتا ہے جو دشمن سے ہوتا ہے، خوف وہ ہوتا ہے جو درندے سے ہوتا ہے، خوف وہ ہوتا ہے جو براہم سے ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی اور عقل مند لوگوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے پیارے لہجے کے اندر کہا اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے خشیت کا معاملہ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر خشیت الہی ہوگا وہی لوگ نیک ہوں گے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ایایا فاتقون، اسی کو فرمایا ایایا فرحبون، مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ تو اللہ رب العزت کا ڈر جس بندے کے اندر ہوگا وہ اللہ کی نظر کے اندر، اسلام کی نظر کے اندر عقل مند ہے۔ ہم اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں اپنے رب کا ہمیں کتنا ڈر ہے۔ ہمارا رب کہہ رہا ہے آؤ مسجد میں میرے آگے پیشانی کو جھکا دو، لیکن ہم آنے کو تیار نہیں ہیں۔ بارش ہو رہی ہے، بہانہ ہے ہم مسجد میں کیسے جائیں، لیکن ابھی اگر آپ کی کوئی ضرورت آن پڑے تو اسی بارش میں نکل کر کے آپ کام پہ چلے جائیں گے، اسی پانی میں نکل کر کے آپ اپنی تقریب کے اندر چلے جائیں گے، اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے چلے جائیں گے۔ لیکن رب کا حکم آ گیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو ہمارے پاس عذر آ گیا۔ قاری صاحب نے اتنی اونچی پلیاں بنا دی کہ آگے پانی بھر رہا ہے، نکل ہی نہیں سکتے ہیں، پیر خراب ہو جائیں گے، کپڑے خراب ہو جائیں گے، ہم تو وہیں پڑھ لیں گے، حاجی مستقیم صاحب سے مسئلہ معلوم کر لیں گے۔ وہ مسئلہ کیوں نہیں معلوم کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے نکل کر کے آپ دکان پہ جا کر کے بیٹھ رہے ہیں، اپنے گھر سے نکل کر کے کارخانے میں جا کر کے بیٹھ رہے ہیں، اپنے گھر سے نکل کر کے دوست احباب کی کمیٹیوں کے اندر، ان کی مجھولیوں کے اندر جا کر کے بیٹھ رہے ہیں، وہاں یہ عذر نہیں آتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے رب کا ڈر نہیں۔ اگر رب کا ڈر ہو جائے تو سارے کے سارے مسجد کے اندر نظر آئے، کتنا بڑا محلہ اور کتنی بڑی یہ بستی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے دیکھیے کہ اس مسجد کے اندر اہل محلہ میں سے کتنے حضرات بیٹھے ہوئے۔ اگر یہ ساتھی جماعت کے بھائی جابر والے نہ ہوتے تو آج مسجد سونی اور خالی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو اپنے رب کو منانے کی فکر لگی ہوئی ہے، اپنے رب کا ڈر ہے تو یہ گھر بار چھوڑ کر کے مسجد میں پڑے ہیں، اور ہم اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں نہیں آ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے رب کا ابھی ڈر نہیں ہے، ہم عقل مند نہیں ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ،
پانچویں صفت اور پانچویں خوبی بیان کی ہے ان لوگوں کی جو عقل مند ہیں، جو اپنے رب کی نظر کے اندر محبوب ہے، کہ وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ قیامت کے روز حساب ہونا ہے، ہر ایک کا حساب لیا جانا ہے، اور کتنا سخت حساب ہوگا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد میں دعا کرتے تھے تو آپ کی ایک دعا یہ ہوا کرتی تھی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے ہلکا پھلکا حساب لینا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ سے بھی ہلکا پھلکا؟ آپ کے لیے تو اللہ نے یوں کہہ دیا، ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر بھی آپ حساب یسیر کی دعا کرتے ہیں۔ یہ حساب یسیر کیا ہے؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر اللہ رب العزت ہر انسان سے ایک ایک عمل کا حساب لینے پر آ جائے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے جو زندگانی عنایت کی ہے، یہ زندگانی یقینی اور صحیح طریقے سے جب سے اللہ نے مکلف کیا ہے اس وقت سے لے کے اختتام عمر تک صحیح طریقے پر گزر جائے ناممکن ہے۔ کبھی چوک ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، معصیت ہو سکتی ہے، سیئہ ہو سکتا ہے، ذنوب کا ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اگر پکڑ کر لی تو کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ بس ہلکا پھلکا حساب یہ ہے کہ رجسٹر ہے، ان رجسٹر کو کھول کر کے ایسے کر کے کر دیا جائے تمہارا، یہ ہے حساب یسیر۔ اگر وہ رجسٹر جو فرشتے روزانہ ہمارے لکھتے ہیں، اگر وہ سامنے رکھ کر کے ایک ایک کا حساب لے لیا جائے تو کوئی اللہ کے عقاب سے، اللہ کے عتاب سے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں، وہ لوگ جو سمجھدار ہیں، وہ سوئے حساب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کے یہاں ہمارا حساب برا نہ ہو جائے۔ جن کے دلوں کے اندر یہ بات، اور یہ انہی لوگوں کے اندر ہوگی جو اللہ سے خوف رکھتے ہوں گے، تائب ہوں گے، اور جو نڈر ہوں گے، بہادر ہوں گے، جرأت ہوگی، اور جو لوگ اللہ کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں ان کے دلوں کے اندر نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ حساب و کتاب ہو۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو، اے لوگو تم حساب و کتاب لینے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو۔ روزانہ صبح سے لے کے شام تک آپ نے جو وقت گزارا ہے اس کو یہ دیکھو کہ آپ نے اپنا وقت کتنا رب کی مرضی اور پسندیدگی کے اندر لگایا ہے اور کتنا اپنے خواہشات نفسانی کے اندر گزارا ہے، اس کا محاسبہ کر لو۔ دیکھو اگر اللہ کی طرف زیادہ ہے تب بھی تم کامیاب، لیکن ہم دیکھیں گے تو ہمارا تو صفر نظر آئے گا۔ ہم دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو سوچتے ہیں کہ ترم خان نے بڑا تیر مار لیا، ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہیں، لیکن ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں، ہماری نمازوں کا حال کیسا ہے ہم خود جانتے ہیں۔ ہمیں ارکان نماز کا پتہ نہیں، شرائط نماز کا پتہ نہیں ہے، فرائض نماز کا پتہ نہیں ہے، آداب نماز کا پتہ نہیں ہے، طریقہ نماز کا پتہ نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے جیسی چاہتے ہیں پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے آ گیا تو پڑھ لیا اور مرضی نہیں آئی تو ہم نے نہیں پڑھا، طبیعت کری تو لمبی اتنی پڑھ لی ہے اور طبیعت کری تو 2 لمحوں کے اندر بھاگ گئی ہے۔ ہم اپنی مرضی والی، جبکہ نماز رب کی مرضی والی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے یخافون سوء الحساب، جو لوگ اپنا برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، یہ عقل مند ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، چھٹی صفت بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو عقل مند ہیں کون ہیں؟ جو اپنی رب کی خوشی کی وجہ سے صبر کرتے ہیں۔ کوئی ناگوار خاطر واقعہ پیش آ گیا تو ایک دم سے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے یا صبر نہیں کرنا چاہیے، بس صبر کر لیا، راضی کرنے کے لیے رب کو،
تو وہ نیک لوگ اللہ کی نظر کے اندر عقل مند ہیں۔ صبر کہا جاتا ہے ناگوار خاطر بات کے اوپر اپنے آپ کے اوپر قابو کر لینا، کنٹرول کر لینا۔ مثلا باپ کا انتقال ہو گیا، ہمارا نفس کر رہا دہاڑے مار مار کر روئے۔ ہماری بہن، بیوی، بیٹی، بچی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم بے قابو ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے یہ حکم آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے منع فرمایا، نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے، سینہ چاک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ سوچ کر کے ہم رک جاتے ہیں تو یہ صبر ہے، لیکن ہم نے صبر کا مطلب الٹا سمجھ لیا۔ جب انتقال ہو گیا دہاڑے مار مار کر کے روئیں گے، ہفتے 10 دن کے بعد میں چپ ہو رہے ہیں، اب کوئی کچھ کہتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین۔ بے اب صبر تھوڑی ہے، صبر تو پہلی مرتبہ اب آتا ہے، اسی وقت کے اندر صبر کیا جائے وہ صبر ہے۔ بعد میں تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وقت آہستہ آہستہ مرہم لگا دیتا ہے، قرار آ ہی جاتا ہے، وہ صبر نہیں کہلاتا۔ صبر کہلاتا ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی واقعہ پیش آیا، ایک دم آپ نے اس کے اوپر اپنے آپ پر قابو کیا ہے، یہ ہے اللہ کی نظر کے اندر صبر۔ لیکن پہلے تو ہم نے بہت رونا چلانا کر لیا ہے، پھر بعد کے اندر 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن کے بعد میں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بس صبر ہی کر رہے ہیں، اللہ ہی صبر دے گا۔ ہمارا کوئی نقصان ہو گیا تو ہم چیخ و پکار کر رہے ہیں، پھر بعد میں کیا کہتے ہیں؟ بس ہم نے صبر کر لیا، اللہ صبر دے گا۔ اس کا نام صبر نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس چیز کا نام صبر نہیں ہے جس کو ہم نے صبر سمجھ رکھا ہے۔ صبر ہے جیسے ہی پہلے کوئی خلاف تباہ، کوئی پریشانی کی بات آئی ہے، فوری طور پر صبر کر لیتے ہیں، وہ صبر کہلاتا ہے۔ وہ اللہ کی نظر کے اندر پسندیدہ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے انما یوفی الصابرون بغیر حساب۔ میدان محشر کے اندر جب تمام لوگوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا تو اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے سے لوگوں کا بدلہ دلوائیں گے۔ جس نے نمازیں پڑھی ہیں، جس نے زکوٰۃ دی ہے، جس نے حج کیا، تمام کا بدلہ ملائکہ۔ لیکن جب صابرین آئیں گے، ان صبر کرنے والوں کا جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ رب العزت تمام ملائکہ کو روک دیں گے اور یہ کہہ دیں گے تمہارا کام نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بے انتہا اعلیٰ درجے کا صبر ان کو دیکھ کر کے بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ انما یوفی الصابرون بغیر حساب۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صابرین قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بدلہ اور اجر دیکھیں گے تو یوں تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم کوئی ہماری دعا دنیا کے اندر قبول نہ ہوتی، کاش جتنی پریشانیاں ہماری آئی ہیں کسی کے اوپر ہم اللہ سے بدلہ نہ مانگتے، ہم صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ کتنا ہمیں عنایت کرتے۔ یہ ہے یوفی الصابرون بغیر حساب کہ صابرین کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے کا حساب کتاب دیتے ہیں، اعلیٰ درجے کا اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عنایت فرماتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کی نظر کے اندر عقل مند ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، جو لوگ نماز کو ادا کرتے ہیں، اقام الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا، ادوا الصلاۃ کا لفظ استعمال نہیں۔ نماز پڑھنے کا اللہ نے لفظ استعمال نہیں کیا، نماز کے قائم کرنے کا ہے۔ اور نماز کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ میں، نماز کو اس کے اوقات میں، نماز کو صحت کے ساتھ میں ادا کرنا، یہ ہے اقام الصلاۃ۔ خالی یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی یہ اقام الصلاۃ ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہمارا رکوع صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ہمارا سجدہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ہمارا قاعدے کے اندر بیٹھنا صحیح ہے یا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اقام الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام ارکان، شرائط اور ساتھ میں نماز کو ادا کرنا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ نے ہمیں مال دے رکھا ہے اس کو راہ خدا کے اندر خرچ کرنے والے لوگ عقل مند ہیں۔ اور سب سے زیادہ گراں جو ہم پہ گزرتا ہے وہ مال کا خرچ کرنا ہی ہوتا ہے۔
مال خرچ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تنگ دل ہو جاتے ہیں، کنجوس اور بخیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ نے مال دیا ہے، اور وہ بھی کیا ہے؟ رزقناہم، تمہارا مال نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ایک حقیر اور معمولی سا آپ کو مانگتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ 100 روپے کے اندر 2.5 روپے، آٹے میں نمک کی برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی ہمارے کیا حال ہوتا ہے؟ رمضان کے مہینوں کے اندر سفرا سے معلوم کر لو، اور اگر کوئی سفرا کو نہ جانتا ہے تو بیچارے قاری صاحب سے پتہ کر لو، رات دن کیا حال ان کا ہو جاتا ہے، نہ سحری کا پتہ ہے، نہ افطاری کا پتہ ہے، نہ بچوں کا پتہ ہے، نہ گھر والوں کا پتہ ہے، بس یہ ہے کسی طریقے سے لوگوں کو ان کے فرض منصبی سے ادا کرا دیا جائے، ان کی زکوٰۃ جو نماز جیسی عبادت ہے اس زکوٰۃ کی عبادت کو ادا کر دیا جائے۔ اتنے کڑھتے ہیں بیچارے، نہ سونے کو وقت ملتا ہے، اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگوں کی زکوٰۃ کو ادا کر دیا جائے، بار بار جاتے ہیں جابر بھائی کھڑے ہو جائیے، جابر بھائی کھڑے ہو جائیے، ایسا پم بھرتے ہیں بیچارے، خوب کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم گردن جھکا کر کے سم بکم عمی فہم لا یعقلون، گونگے بہرے ہو جاتے ہیں، کہہ رہا کہنے دیجئے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں مما رزقناہم، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے جو خرچ کرتے ہیں وہ عقل مند ہے۔ اور کیسے خرچ کرتے ہیں؟ سرًا وعلانیہ، چپکے چپکے بھی کرتے ہیں، علی الاعلان بھی کرتے ہیں۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں زکوٰۃ کو علی الاعلان دینا چاہیے، اور صدقہ نافلہ ہے تو چپکے سے دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کو سب کے سامنے دینا چاہیے، ورنہ لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ خود میرے ساتھ یہ واقعہ کہ ایک مرتبہ بال کٹوا رہا تھا میں، تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب بتائیے یہ کیا بات ہے، یہ امام صاحب ہوں، مولانا ہوں، مفتی ہوں، حضرت ہوں، یہ تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، ہم نے آج تک ان کو زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ قاری صاحب کو دیکھ لو، آج تک زکوٰۃ نہیں دی ہے، سب سے لے لے کے رکھ لیتے ہیں۔ سفیر جتنے آئے ہیں تو مولوی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہے، کیا ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ یہ لوگوں کے ذہن کے اندر جو سوال ہے وعلانیہ، قرآن کریم کہتا ہے کہ مولویوں اگر تمہارے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے تو لوگوں کے سامنے کھل کر کے دو، تاکہ وہ آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، آپ سے بدگمان نہ ہو سکے، اس لیے کھل کر کے دینی چاہیے۔ تو زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو زکوٰۃ علی الاعلان دینی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی رغبت ہو۔ لیکن مولوی یہاں بھی کیا کرتا ہے؟ اپنی اگر زکوٰۃ دے رہا ہے، مدرسے کا چندہ کر رہا ہے، تو پہلے ہی محتمم سے پیکٹ کر لے گا کہ دیکھو میں سب سے پہلے جیب سے نکال کے کہوں گا 10,000 روپے میری طرف سے، لیکن بعد میں مجھے لوٹا دینا۔ ایسی بھی اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ اب کتنی حق ہے، کتنی سچائی ہے، یہ تو برسبیل تذکرہ آپ کے سامنے ہے کہ چندہ کرنے والے جتنے حضرات ہوتے ہیں ان کا اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، ایک دم جیب سے نکالیں گے کہ 1,000 روپے، بتاؤ کون ہے اللہ کا شیر جو اس کے اوپر بڑھائے؟ تو ایک دم سے جوش آئے گا، بھائی جابر کو 2,000، بھائی مستقیم ایک دم بیدار ہوں گے 5,000، حاجی ایوب آئیں گے 10,000، بھائی مالک آ جائیں گے 25۔ وہ 1,000 کے بدلے کے اندر قاری صاحب چلتے ٹائم لفافے میں 5,000 روپے دے دیں گے، جاؤ۔ ان کے تو 1,000 کے بدلے میں 5,000 مل رہے ہیں اور وہاں ان کا ہو گیا ہے۔ ایسا بھی درست نہیں ہے، یہ دھوکہ دینا ہے۔ اگر دے رہے ہیں تو آپ کہیے میرے زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میں نے مدرسے میں دیے، کھل کر کے دیجئے کہ دیکھو مجھ پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اگر تم میں سے کسی کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض کی ہے تو آپ بھی اللہ کے راستے کے اندر دو۔ علانیہ کا مطلب یہ ہے، اور سرن کا تعلق ہے صدقہ نافلہ سے، کہ روزانہ چپکے سے نکال کر کے کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ جو چیز تمہارے اوپر فرض نہیں ہے وہ چیز آپ خاموشی کے ساتھ میں ادا کر دیں، یہ ہے سرن کا مطلب، کہ اسے چپکے سے دے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اس ہاتھ سے اگر سیدھے ہاتھ سے دے رہے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ کھل کر کے نہ کہے کہ میں نے نفل صدقہ دے دیا ہے، میں نے فطرہ ادا کر دیا ہے، نہیں، آپ اسے چپ کر کے دیجئے، اور زکوٰۃ ہے تو کھل کر کے دیجئے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ،
ان کی خوبی بیان کی ہے کہ نبی خوبی ان کی یہ ہے کہ اگر کوئی برائی ہو جاتی ہے تو ایک دم سے اس برائی کے بعد میں نیکی کر دیتے ہیں، برائی کے بدلے کے اندر اچھائی کرتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کوئی تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تم اس کے ساتھ میں معافی کا معاملہ کرو، کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے تو آپ اس کو دعائیں دو، کوئی آپ کو ستا رہا ہے، قطع تعلق کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ میں تعلقات کو قائم کر لو۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ سے خدا نخواستہ کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو ایک دم سے آپ نیکی کر لو۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے اس کے بعد میں اگر ایک دم سے نیکی کر لی تو یہ اس غلطی کو معاف کرا دیتی ہے، لیکن یہ ندامت کے ساتھ میں ہو۔ جس غلطی کو کیا اس غلطی کے اوپر ندامت بھی ہو، شرمندگی ہو، پھر اس کے بعد میں نیکی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ذریعے سے اس گناہ کو، اس سیئہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ لوگ عقل مند ہوتے ہیں، لیکن ہم گناہ کرنے کے بعد ڈٹے رہتے ہیں تو یہ ابھی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ جو لوگ 9 خوبیاں رکھنے والے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت کے اندر گھر تیار کر رکھا ہے۔ اب ان 9 خوبیوں کو اپنے اندر ہم جھانک کر کے دیکھیں، یہ 9 کی 9 باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو مجلس کے اٹھنے سے پہلے اللہ سے یہ عہد کر کے جانا اور اپنے نفس سے یہ عہد کرنا ہے کہ یہ 9 کی 9 خوبیاں انشاءاللہ ہم اپنے دل کے اندر پیدا کریں گے نا۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، سو بھلا جو شخص جانتا ہے کہ تیرے رب کے پاس سے جو اترا ہے وہ حق ہے، برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جو نابینا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، سمجھتے وہی لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور وہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ ہیں جو ملاتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں خوشی کے لیے اپنے رب کی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں اس روزی میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے چپکے سے اور علی الاعلان۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ لوگ کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے سے برائی کو دور۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔